کانٹے بو کر کوئی گلاب کی کھیتی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہکشاں نے حریم کو پورے خاندان کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیا، لیکن خدا کو بھول گئی تھی وہ۔ اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ حریم کی بدوائیں آخر کار کہکشاں کو لگ ہی گئیں۔ اپنی ہی بیٹی نے منہ کالا کر دیا۔ ڈرامہ سیریل خمار کی 44 قسطیں ہو گئی ہیں، لیکن اس عورت کو ابھی تک عقل ہی نہیں آئے گی بھی کیسے؟ اگر آ جائے تو یہ ڈرامہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، اس کی بیٹی عقل ٹھکانے لگائے گی اب اس کی۔ وکاس، جس کا نام بھی سننا گوارا نہیں تھا میڈم کو، لائبہ اب اسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے گی۔ خمار کے ایپیسوڈ 44۔ لائبہ حریم سے مشورہ مانگتی ہے کہ بھابی، کیا میں وکاس کو نمبر دے دوں؟ بھائی ہمیں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بار بدلا، لیکن اس لڑکی نے اپنا نمبر کب بدلا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ پرانا نمبر تو ضرور ہوگا وکاس کے پاس۔ یہ بھی ایک بلنڈر ہے ان کا۔ خیر، جہاں کہکشاں حریم کو فائز کی نظروں میں گرانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تو وہیں پتہ نہیں کیوں لائبہ فائز کو کچھ بھی سچ بتانے کو تیار نہیں ہے یا بتا نہیں پا رہی۔ دوسری طرف مدثر کا حریم کو ہر وقت پک اینڈ ڈراپ دینا، باس کم ڈرائیور زیادہ بنا ہوتا ہے وہ اس کا۔ اب ظاہر ہے فائز بار بار ہر جگہ انہیں ساتھ میں دیکھے گا تو خون تو جلے گا اس کا۔ مطلب یہ کہ حریم بھی فائز کو خود موقع دیتی ہے کہ بار بار اس پر شک کرے وہ۔ خیر، ناصر کو کہکشاں کا ڈائمنڈ بریسلٹ بھی کچھ خاص راس نہیں آیا، کیونکہ ڈاکٹرز نے تو اس کو دے دیا ہے جواب کہ بھیا اب ٹانگ تو تمہاری میں ضرور کاٹوں گا، ورنہ تو تمہاری پوری باڈی میں زہر پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ناصر تو اچھی خاصی چیخیں مارتا ہے۔ وہیں حسنہ ناصر کے لیپ ٹاپ میں حریم کو بلیک میل کرنے والی ویڈیوز بھی دیکھ لیتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد ناصر کو اچھا سبق سکھانے کا فیصلہ کرتی ہے حسنہ۔ خیر، ناصر کی ماں جب عمرے سے واپس آتی ہے تو اپنے بیٹے کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوتی ہے۔ وہیں حسنہ اسے ٹوکتے ہوئے کہتی ہے کہ کیسی ماں ہو تم، کچھ عطا پتا بھی ہے کہ اتنی آسانی سے تمہارا بیٹا کس درخت سے پیسے توڑ کر لا رہا ہے؟ کبھی پوچھا ہے اسے کیسی تربیت کی ہے اپنی اولاد کی تم نے؟ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اتنی دیر میں ناصر صاحب روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں گھر میں۔ اس کی ماں کے ہاتھ سے تو پانی کا گلاس ہی گر جاتا ہے یہ سنتے ہی کہ ہائے میرے بیٹے کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ناصر کے پلے جیسے یہ بات پڑتی ہے کہ بھائی اگر زندگی بچانی ہے تو ٹانگ تو مسٹ جائے گی میری۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے حسنہ اسے کال کرتی ہے، خیریت پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے۔ اسے کہتی ہے کہ چپ چاپ اپنے گھر کو میرے نام کر دو، ورنہ تمہارا سارا چٹا کھٹا میں کھول کے رکھ دوں گی۔ میں نے تمہارے لیپ ٹاپ میں ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں، گھٹیا انسان، کیسے تم لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے کماتے ہو؟ یہاں ناصر اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے گا، حسنہ کے نام اپنا گھر بار کر کے اوپر سے ہاسپٹلائز بھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹنے کے بعد بھی ناصر کی باڈی میں زہر پھیل رہا ہو، اور ناصر کو جب یہ بات پتہ لگے کہ بھائی میرے تو آخری دن شروع ہو گئے ہیں، اور وہ خود ہی فائز کو فون کر کے بتا دے سب۔ وہی فائز اپنی ماں کی باتوں میں آ کر ڈائیورس پیپرز دے کر آ گیا ہوتا ہے حریم کے گھر۔ پھر وہی فائز اپنی ماں کی طبیعت درست کرے گا اور حریم سے معافی بھی مانگے گا، لیکن حریم اسے اتنی آسانی سے تو بالکل بھی معاف نہیں کرے گی، اور پتہ نہیں معاف کرتی ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں فائز لائبہ کو بھی سپورٹ کرے۔ تو یہ ہے ایک ایکسپیکٹڈ اینڈ جو کہ اس ڈرامے کا آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈو لیٹ اس نو ان the comments because your comments matters a lot. We'll catch you in the next video.